بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرات علماء کرام، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ آج مدتوں کے بعد اس مبارک مدرسے میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق بخشی اور بلکہ اس پوری آبادی میں بھی میرا بہت عرصے کے بعد آنا ہوا اور مدرسے کو جب پہلے میں نے دیکھا تھا اس کے مقابلے میں اس وقت جس طرح نظر آیا تو الحمدللہ اس میں ظاہری ترقیات محسوس ہوئیں. اللہ تبارک و تعالی اس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ظاہری ترقی بھی اور باطنی ترقی بھی. یہ مدرسہ جب شروع میں قائم ہوا تھا تو اس وقت بھی جہاں تک مجھے یاد ہے یہاں حاضری کا موقع ملا تھا اور یہ برمی کالونی جس میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں اور جس میں یہ مدرسہ قائم ہے، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتا دوں کیونکہ وہ تاریخ بھی بڑی سبق آموز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہمارے حضرت والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہاں دارالعلوم منتقل کیا تھا اور اس وقت دارالعلوم میں صرف 2 عمارتیں تھیں مکمل اور 1 عمارت زیر تکمیل تھی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ ان کی مصروفیات عالمی نوعیت کی تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر فتویٰ میں مرجع خلائق بنایا تھا، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے عرصے میں کوئی ایسا شخص نہیں رکھا جسے آج کی اصطلاح میں سیکریٹری کہتے ہیں، یعنی جس کو خاص معاون خصوصی، اس کو پی اے بھی کہتے ہیں، اس کو سیکریٹری بھی کہتے ہیں. آج تقریباً ہر مدرسے میں ہر معتمم کے ساتھ ایک سیکریٹری ہوتا ہے، ان کا معاون خاص ہوتا ہے، لیکن حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے ضرور کا کوئی سیکریٹری نہیں تھا.
تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی سیکرٹری نہیں تھا، لیکن دارالعلوم کے جو سب سے پہلے ناظم اعلیٰ تھے حضرت مولانا نور احمد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، جن کے صاحبزادے اس وقت مولانا نعیم اشرف صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بڑے انتھک کام کرنے والے بزرگ تھے اور دارالعلوم کا کے انتظامی امور انجام دیتے تھے۔ تو کبھی کبھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو ذاتی کام ہوتے تھے، جو سیکرٹری انجام دیا کرتا ہے، وہ بھی ان سے لے لیتے تھے۔ لیکن ایک والد صاحب کو ہر وقت ضرورت ہوتی تھی کہ جو کچھ وہ تحریر لکھیں اس کی نقل محفوظ رکھیں۔ اس زمانے میں کاپیئر نہیں آئے تھے، یہ فوٹو اسٹیٹ کاپی یا کاپی کرنے کے جو آلات آج کل موجود ہیں وہ نہیں آئے تھے، تو قلم سے ہی نقل کیا جاتا تھا۔ تو شروع میں حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سے رہو جب کسی کو خط لکھتے اور چاہتے کہ اس کی نقل بھی میرے پاس محفوظ رہے، تو پہلے تو خود ہی دوسرے صفحے کے اوپر اس کو نقل اتار لیتے تھے خود ہی اپنے ہاتھ سے اور محفوظ کر لیتے تھے۔ پھر جب یہ سلسلہ بڑھا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اور شاگرد تھے اور وہ اکیاب سے تعلق رکھتے تھے، ارکان برما اکیاب سے تعلق ہے۔ ان کا نام تھا حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب۔ تو حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ان کو اپنی تحریروں کی نقل کرنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ ناقل فتاویٰ بھی تھے، فتاویٰ کی نقل رکھتے تھے، اور حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی تحریروں کی بھی نقل رکھتے تھے۔ اور ان کو دارالعلوم میں اس جگہ ایک مکان حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے عطا فرما دیا تھا جہاں آج کل قاری عبد الملک صاحب کا مکان ہے، پرانا مکان وہ عطا فرما۔ اسی زمانے میں برما کے اندر ارکان میں خاص طور پر مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، تو کچھ لوگ شروع میں 2 خاندان وہاں سے ہجرت کر کے آئے جو مولانا جمیل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص رشتہ دار تھے۔ تو حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب نے ان کے بارے میں اجازت لے لی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ان کے جھونپڑیاں ہمارے مولانا جمیل الرحمان صاحب کے برابر میں 2 جھونپڑیاں ڈال دی۔ دارالعلوم کی زمین، دارالعلوم کی زمین اس وقت مشرق میں بہت دور تک خالی تھی، وہ 2 جھونپڑیوں کا پڑنا تھا کہ پھر دوسرے سے تیسری ہو گئی، تیسرے سے چوتھی ہو گئی، چوتھی سے 5ویں ہو گئی، یہاں تک کہ قبیلہ جرہم کی طرح، جیسے قبیلہ جرہم مکہ مکرمہ میں آ کے آباد ہو گیا تھا، اس طرح یہاں پر ایک آبادی بننی شروع ہو گئی۔ اب جب یہ آبادی دارالعلوم کی زمین میں بننے لگی تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اور حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ تھے، ان کو بھی یہ خیال ہوا کہ بھئی اس وقت تو یہ جگہ خالی پڑی ہے لیکن دارالعلوم کی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دارالعلوم کی جگہ پر خالی کرانا مشکل ہو جائے۔ تو انہوں نے حکام سے رابطہ کر کے یہ طے کرایا کہ اس وقت دارالعلوم کے مشرق میں اور جنوب میں جگہیں بہت خالی پڑی ہوئی تھیں، تو یہ منظور کرایا کہ جو برما کے جو مہاجرین آ رہے ہیں ان کو یہاں پر جگہ دی جائے۔ چنانچہ دارالعلوم کے مشرق میں اور جنوب میں وہ جگہ دی گئی، اور یہاں سے دارالعلوم کی زمین سے ان کو پیچھے کر کے مشرق میں اور جنوب میں پھیلا دیا گیا۔
تو وہ ہے برمی کالونی، وہ اس طرح برمی کالونی بنی۔ تو اس برمی کالونی کا جو کہنا چاہیے جائے ولادت ہے وہ دارالعلوم ہے۔ برمی کالونی کی جائے ولادت دارالعلوم ہے، اور اس وجہ سے دارالعلوم کو برمی کالونی سے، برمی کالونی کو دارالعلوم سے الحمدللہ ایک گہرا واسطہ ہے، گہرا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور جب مولوی کہیں پہنچتا ہے تو اس کا سب سے پہلا کام مسجد اور مدرسہ تعمیر کرنا ہو۔ تو سناتے یہاں پر جب حضرات علماء کرام تشریف لائے تو انہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی۔ ایک نہیں، کتنے مدرسے ہیں جی؟ 7-8 مدرسے ماشاءاللہ اس میں برمی کالونی میں قائم ہو۔ تو چونکہ درس و تدریس کا اور پڑھنے پڑھانے کا ذوق شروع سے تھا، اس واسطے یہ مدرسے قائم ہوئے اور انہوں نے بستی کی ضروریات کو، جو دینی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا۔ الحمدللہ یہ جامعہ اشرفیہ، یہ مدرسہ اشرفیہ غالباً اشرفیہ امدادیہ جو پہلا ہے، پہلا کون سا تھا؟ سب سے امدادیہ، تو وہ سب سے پہلے قائم ہوا۔ الحمدللہ یہاں پر علم دین کے پڑھنے پڑھانے کا بہترین انتظام ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل۔